جب ریٹیل انویسٹرز خوف کے عالم میں اپنے شیئرز بیچ رہے تھے تو مارکیٹ کی بڑی ویلز خاموشی سے مال سمیٹ رہی تھیں۔ بورڈ سے 3,293 پوائنٹس کا صفایا، مارجن کالز اور ہر طرف پینک۔ لیکن اسکرین کے پیچھے کچھ ایسا چل رہا تھا جو عام چارٹس نہیں دکھاتے۔ آج کے اس جائزے میں ہم اس پوری گیم کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسمارٹ منی آخر اپنا رخ کس طرف کر رہی ہے۔ 11.09 ملین ڈالرز۔ ذرا اس فگر پر غور کریں۔ یہ وہ حیران کن رقم ہے جو صرف ایک سنگل سیشن میں میوچل فنڈز کی طرف سے مارکیٹ میں جھونکی گئی۔ یہ کوئی عام ٹریڈنگ ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا صاف بتا رہا ہے کہ بڑے کھلاڑی کس لیول پر مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ یہ ڈر نہیں بلکہ ایک باقاعدہ کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی ہے۔ اب آتے ہیں پہلے حصے کی طرف، مارکیٹ کا منظم انخلا یعنی سسٹمیٹک پرج کی اصل حقیقت۔ یہ سسٹم پیرامیٹرز 27 اپریل سے 8 مئی 2026 کے درمیان کا ڈیٹا دکھا رہے ہیں۔ یہاں سب سے اہم پوائنٹ جس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے وہ مارکیٹ کا سٹیٹس ہے۔ گیٹ اوپن انسٹیٹیوشنل ایکیومولیشن، یعنی دروازے کھل چکے ہیں اور بڑے ادارے تیزی سے سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوزیشنز کس سائٹ پر لی جا رہی ہیں۔ مارجن کالز کی وجہ سے آنے والی 3,293 پوائنٹس کی اس بدترین گراوٹ نے ریٹیل کا شدید نقصان کیا۔ لیکن اس چارٹ میں گراوٹ کے بالکل اینڈ پر اس خاص پیوٹ پوائنٹ کو دیکھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ریٹیل کی پسپائی ختم ہوئی اور 6,900 پوائنٹس کی شاندار انسٹیٹیوشنل ریکوری شروع ہو گئی۔ وہ 11.09 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ سستی قیمتوں پر مال اٹھانے کی ایک زبردست اور کوآرڈینیٹڈ موو تھی۔ اگلی حصے میں دیکھتے ہیں سپلائی ویکیوم کی میکینکس کہ آخر یہ اسمارٹ منی مارکیٹ فلوٹ کو سوائپ کیسے کرتی ہے۔ اس گیم کو سمجھنے کے لیے UIN سیٹلمنٹ کی لاجک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آسان لفظوں میں UIN سیٹلمنٹ کا مطلب ہے شیئرز کی فزیکل ڈیلیوری کی باقاعدہ تصدیق۔ یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ بڑی ویلز صرف مارجن پر نہیں کھیل رہیں بلکہ وہ فزیکلی شیئرز کو اپنے والیٹس میں لاک کر رہی ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ریٹیل والی عام والیٹیلٹی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس سپلائی فنل پر نظر ڈالیں، یہ پورا پروسیس سمجھاتا ہے۔ جب مارکیٹ میں UIN سیٹلمنٹ کا نشان 80% کی حد کو کراس کر لیتا ہے تو مارکیٹ سے ریٹیل فلوٹ تقریباً غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی فری ٹریڈ کے لیے اوپن شیئرز بچتے ہی نہیں۔ اور جب سپلائی زیرو کی طرف جاتی ہے تو اس کا اثر قیمتوں پر بالکل ڈائریکٹ اور شدید ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہیوی ویٹس کی طرف، وہ تصدیق شدہ فلورز جہاں ویلز نے اپنی ڈیفنس لائنز بچھا لی ہیں۔ یہاں DG خان سیمنٹ اور OGDC کا ڈیٹا بالکل واضح ہے۔ DGKC میں 40.55 کروڑ شیئرز کی میسو ایکیومولیشن ہوئی ہے۔ اس نے 172 روپے سے 182 روپے 20 پیسے کے درمیان ایک زبردست ڈیفنس لائن بنا دی ہے۔ یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ سالڈ ریالٹی ہے۔ دوسری طرف OGDC میں 13.5 کروڑ کی کراس ٹریڈ نے 326 روپے 75 پیسے پر ایک ہارڈ فلور سیٹ کر دیا ہے۔ جب اسمارٹ منی اس طرح سپورٹ دیتی ہے تو قیمت وہاں ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ ہیوی ویٹس کے بعد ذرا مڈ کیپس کا جائزہ لیں، جہاں اس وقت فریش انسٹیٹیوشنل انٹریز بن رہی ہیں۔ ان نئے ٹرینڈز پر غور کریں۔ الشہیر کارپوریشن یعنی ASC میں 35 کروڑ کی بڑی انٹری کے ساتھ 10 روپے پر ایک مضبوط فلور کنفرم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ٹھٹھا سیمنٹ میں 12.6 کروڑ کا موپ اپ ہوا ہے اور اب اس کا فلور 57 روپے 21 پیسے سے 62 روپے 85 پیسے کے درمیان ہے۔ اور ہاں، وحدت پولٹری میں 4.02 کروڑ کی بالکل فریش انسٹیٹیوشنل انٹری 18 روپے 42 پیسے کے لیول پر سامنے آئی ہے۔ یہ گراؤنڈ فلور اپرچونٹیز ہیں۔ ان ٹارگٹس کے پیچھے کی لاجک بھی بالکل سمپل اور کلیئر ہے۔ ASC کو ہی دیکھ لیں، اس میں 99% کا سیٹلمنٹ لاک ہے۔ اس کو ہم نیئر پرفیکٹ ڈیلیوری کہتے ہیں۔ ٹھٹھا سیمنٹ اس وقت اپنے ویل فلور کے مقابلے میں 13% ڈسکاؤنٹ پر مل رہا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب ان کے منافع میں 52% کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ وحدت پولٹری میں بھی 93.5% ڈیلیوری لاک موجود ہے۔ یہ فگرز بالکل کلیئر بتا رہے ہیں کہ ہائی کنوکشن انٹریز کہاں ہو رہی ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، اسپیکولیٹو رسک ٹریپس یعنی کیا سرائیوں پر مبنی خطرات کو کیسے میجر کیا جائے۔ اصل میں مارکیٹ میں دو متضاد فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف ہے ڈیلیوری کی توثیق، یعنی فزیکل شیئرز لاک کرنا، اور اداروں کا سالڈ ڈیفنس،
جو ایک سٹیبل فاؤنڈیشن ہے، اور دوسری طرف ہے قیاس آرائیوں کا دباؤ، جہاں ہائی مارجن اور ریٹیل کی تیزی سے ہونے والی ٹریڈنگ صرف اور صرف خطرے کو دعوت دیتی ہے۔ ان دونوں کا فرق جاننا کسی بھی پورٹ فولیو کو بچانے کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس رسک میٹرکس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ریڈ زون کو دیکھیں، ٹی آر جی اور پیز جیسے ڈوبنے والے ٹریپس وہاں نظر آئیں گے جو ہائی لیوریج پر چل رہے ہیں اور جہاں سیٹلمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بالکل الٹ گرین زون میں ایس وائی ایم اور ایفرٹ جیسی سیف ہیونز موجود ہیں جن کی سیٹلمنٹ 90% سے بھی اوپر ہے۔ فیصلہ واضح ہے کہ کیپٹل کہاں محفوظ ہے۔ آخر میں اس تمام سیٹلمنٹ ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اسٹریٹجی کے بنیادی اصولوں کو فائنلائز کرتے ہیں۔ یہ پورا ایکسپلینر 3 ناقابل مثالیت اصولوں پر آ کر رکتا ہے۔ پہلا اصول، 80% سے زیادہ ڈیلیوری والی ایکویٹیز کو ہر صورت ٹاپ پرائیورٹی بنایا جائے۔ دوسرا، سیمنٹ اور فوڈ سیکٹرز کی طرف پورٹ فولیو کو روٹیٹ کیا جائے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، ان قیاس آرائیوں والے اسپیکولیٹو ٹریپ سے بنا کسی شرط کے دور رہا جائے۔ ان پوائنٹس کو اتھارٹی کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ اصل مارکیٹ اسٹریٹجی شارٹ ٹرم شور شرابے کو اگنور کرنے میں ہی ہے، صرف اور صرف ویریفائڈ فزیکل سپلائی لاگس پر فوکس ہونا چاہیے۔ ڈیلیوری ہی مارکیٹ کا سب سے پرائمری سگنل ہے۔ فوڈ اور سیمنٹ میں پیسہ شفٹ ہو رہا ہے اور وہی سمارٹ موو ہے۔ ہائی مارجن والی ریٹیل ٹریڈنگ میں پڑنے کا مطلب صرف نقصان ہے۔ ان سب حقائق کو دیکھنے کے بعد صرف ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اب جبکہ اداروں کے لیے مارکیٹ کے گیٹس پوری طرح کھل چکے ہیں اور ریٹیل کا فلوٹ تیزی سے لاک ہو چکا ہے، تو کیا موجودہ پورٹ فولیوز سمارٹ منی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا آنے والے سسٹمیٹک پرج میں وہ اب بھی خطرے کی زد میں ہیں؟ ڈیٹا نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اسٹریٹجک ایکشن لینے کا وقت ہے۔